جیسے آج دنیا کے اندر یہ چیز کا بڑا تذکرہ ہے نا کہ بھئی کسی کی پرائیویٹ زندگی متاثر نہیں کرنی چاہیے. ہاں، کسی کی پرائیویٹ زندگی متاثر نہیں کرنی چاہیے. تو یہ شریعت نے سارا صدیوں پہلے اس بات کی تلقین فرمائی ہے کہ ایک آدمی اپنی پرائیویٹ زندگی میں ہے، اپنے گھر میں ہے، اپنی نجی زندگی میں ہے، اپنی کسی خاص مصروفیت کے اندر ہے، اور اس کے پاس کچھ فائلیں پڑی ہیں، کچھ کاغذات پڑے ہیں، کچھ ڈاکومنٹ پڑی ہوئی ہیں، کچھ راز کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تو تم ایسے ہی اندر مت داخل ہو، اجازت لے لو تاکہ وہ ان چیزوں کو سنبھال لے جس پر لوگوں کی نظر ڈالنا اسے پسند نہیں ہے، جس سے لوگوں کا آگاہ ہونا اسے ناگوار ہے، جسے وہ لوگوں سے چھپانا چاہتا ہے، جو لوگوں کو بتانا نہیں چاہتا. تو پہلے وہ چیزیں سمیٹ لے، چاہے اس کا اپنا ذاتی دفتر ہے، چاہے اس کا ذاتی گھر ہے، جو بھی اس کی پرائیویٹ زندگی ہے. تو وہاں جب داخل ہو تو پہلے اجازت لو. اب اس کے پاس کچھ ایسے کاغذات ہیں، کچھ ایسا سلسلہ ہے، ایسی دستاویزات ہیں، کچھ ایسے اس کے راز کی باتیں ہیں، کچھ ایسی انفرادی چیزیں ہیں، وہ نہیں چاہتا کہ اس حال میں کسی کی نظر پڑے. تو اجازت لو، اجازت لو تاکہ اسے پتہ چلے باہر کون ہے، اور اس کے مطابق پھر وہ اندر کا ماحول بنا لے، اندر کا ماحول بنا لے. تو ظاہر ہے کہ یہ شریعت نے سالہ سال پہلے بتایا کہ کسی کی پرائیویٹ زندگی کو یوں ہی متاثر مت کرو، یہ اس کے لیے تکلیف کا باعث ہے. اجازت لو، تمہیں اپنے کمرے میں داخل ہونے کی اجازت دے دے، دفتر میں آنے کی اجازت دے دے، اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے دے، اپنی نجی زندگی کے اندر تمہیں آنے کی اجازت دے دے، نہ دے واپس چلے جاؤ. اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر آدمی کو آدمی نہیں دکھانا چاہتا، اور ہر آدمی کے سامنے اسے نہیں رکھنا چاہتا، اور ہر آدمی کی اس کے اوپر نظر پڑے اسے پسند نہیں ہے. تو ایک آدمی آیا اور فوراً اندر داخل ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے. تو یہ ایک شریعت کا اصول ہے جو صدیوں پہلے شریعت نے مقرر فرمایا دیکھو اس میں تمہارے لیے بہتری ہے، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے. اس لیے شریعت نے فرمایا کہ پہلے اجازت لو، اور اجازت کے ساتھ جب داخل ہونے لگو تو سلام کرو. اور اجازت لینے کی کئی صورتیں ہیں. آدمی گھنٹی بجا سکتا ہے، موبائل کے اندر میسج دے سکتا ہے، دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے. ہزار صورتیں ہیں آج نئی دنیا کے اندر اجازت لینے کی اور خبردار کرنے کی. تو اس کا تذکرہ فرمایا. ہاں، کوئی عوامی مرکز ہے اور عوامی جگہ ہے جہاں پرائیویٹ زندگی کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، ہر شخص کا آنا جانا ہے، تو وہاں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. ایئرپورٹ ہے، اسٹیشن ہے، ایسی کوئی عوامی جگہ ہے تو وہاں اجازت لینے کی ضرورت نہیں جہاں تمہارا کوئی کام ہے. اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو، جو کچھ تم چھپا رہے ہو، سب اللہ کے علم میں ہے. لیکن تمہیں معاشرتی زندگی کا یہ ایک ادب بتایا ہے، اس میں تمہاری ذاتی زندگی کا بڑا تحفظ ہے، اس میں شرم و حیا کا بڑی حفاظت ہے، اس میں پردے کا بڑا لحاظ ہے، اس میں جسے کہیں کہ گھریلو زندگی کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں جو آدمی کسی کے سامنے نہیں دیکھنا چاہتا، یا خود خواتین گھر میں بس اوقات آزاد زندگی میں بیٹھی ہوتی ہیں اپنے لباس میں، لیکن وہ نہیں چاہتی کہ اس حال میں کسی اور کی ہم پہ نظر پڑے. تو وہ سنبھل جائیں، اپنا لباس ٹھیک کر لیں، اپنی چادر ٹھیک کر لیں، مرد الگ ہو جائیں، عورتیں الگ ہو جائیں. بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. تو اس پر شریعت نے یہ حکم بتایا کہ اجازت لیے بغیر گھر میں داخل نہ ہو، پہلے اجازت لو. اور پھر اگر وہ اس وقت موقع پہ وہ اپنے ہاں تمہیں نہیں بلانا چاہتے، ان کے کچھ مسائل ہیں، کچھ ایسی چیز ہے، تو تم خوشی کے ساتھ واپس بھی چلے جاؤ، برا نہ مناؤ، اور یہ اس کی عذر سمجھو.